اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم سب احباب اپنے نیک بزرگ ہستی میرے پیارے دادا جان میاں عبدالقدوس پالکی صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے جمع ہیں. دور دراز سے احباب چل کے آئے ہیں. اتنا جمع توفیر اس چیز کی پیغام دے رہا ہے کہ جانے والا جو ہے عاشق رسول گیا ہے. جاتے جاتے ہمیں یہ چیز سکھا کے گیا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے دوست یار اللہ تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں. وہ اس کی اچھائیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کی برائیاں کرتے ہیں تو اللہ اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے. اتنی دور دراز سے لوگوں کو چل کے آنا اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا عاشق رسول گیا ہے. انہوں نے بڑی سادگی والی زندگی گزاری ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ نے کبھی نماز ترک نہیں کی ہے. میری عمر تقریباً 25 سال ہونے والی ہے. میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے میں دادا جان کو نماز ترک کرتے نہیں دیکھا ہے. یہاں تک کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ شوگر اتنا زیادہ تھا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی تھی، چل نہیں پاتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. پھر بھی سال میں رمضان کے پورے روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی. سبحان اللہ. اور ہمیں بھی اس چیز کا درس دیا ہے، ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. صرف گورنمنٹ اسکول ٹیچر نہیں تھے. ایک ٹیچر جو ہے اس کی ٹیچر کے ذریعے، اس کی تنخواہ کے ذریعے اس کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن فی سبیل اللہ ایک عرصہ دراز تک مسجد کی امامت کرتے رہے. تو یہی اپنے بیٹے کو بھی اور مجھے بھی یہی چیز سکھائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی چلانا ہے. صرف دنیا کو، اپنے گھر کو نہیں چلانا، اپنا نام ہی نہیں چلاتے رہنا. کہا دنیا کو بھی چلاؤ، ساتھ میں اپنے گھر کو بھی چلاؤ، ساتھ میں اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرتے جاؤ. جاتے جاتے اللہ کے دین کا پودا لگا کے جاؤ. اور آج آپ کے سامنے اس کی روشنیاں ہیں. ہمارے مدینہ کونی میں جو جنازہ ہوا، اس سے کئی گنا زیادہ جنازہ ہمارے آبائی گاؤں کے اندر تھا. وہ چیز اس کا بولتا ثبوت تھا کہ وہاں پر آپ نے قرآن کی تعلیمات کی شمع جلائی ہے. ہر ایک شخص کے چہرے پر، منہ پر یہی الفاظ تھے کہ دادا جان نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات دی ہیں. صرف اسکول نہیں پڑھایا، ہمیں دین کی تعلیمات بھی دی ہیں، ہماری تربیت بھی کی، ہمارے بچوں کی بھی تربیت کی ہے. میرے بھی استاد ہیں، میرے بچوں کے، میرے پوتے کے بھی استاد ہیں. جاتے جاتے ہم یہ چیزیں سکھا کے گئے ہیں. اور دور دراز سے لوگ چل کے آئے ہیں. میں بہت مشکور ہوں جو آپ چل کر آئے، اور آپ سے التجا بھی کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے حق میں قبول کرتا ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کا نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. کیونکہ جو بندہ نمازیں قرآن پڑھتا رہا، آج کے دور میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، فرائض پورے کر لیتا، آج کے دور کا سب سے بڑا ولی ہوا ہے. کیونکہ گناہوں سے بچنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے. اس حالات میں جو بندہ نمازی ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دادا جان نے حج بھی کیا ہوا ہے اور عمرے بھی کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے روزے بھی رکھے. جس طرح کہ آپ نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، اور آخری دنوں میں پچھلے مہینے میں جب آیا تو آپ نے چہرے کے اوپر نا داڑھی کے اندر جو ہے وہ رنگ لگایا. تو میں نے پوچھا دادا جان آپ نے اپنی حیت بدل لی ہے، پہچانے نہیں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، جاتے جاتے سرکار کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت 1 مہینہ پہلے آپ نے وہ بھی ادا کی اور ادا کر کے اس دنیا سے گئے، اور ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام ضرور کر کے جاؤ. کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کوئی ایسی دین کی شمع جلا کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہیں اور آپ کی قبر میں ثواب ملتا رہے. ایک حدیث کہہ کے سنا کے اجازت چاہتا ہوں. صحابہ کرام کو مجمع بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کے حساب کتاب کا، نیکیوں کا اعمال نامہ ٹھپ کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کا حکم ہے وہ اپنا اعمال کرنے کے بعد کر جاتا ہے. جو اس پر عمل کرتا رہتا ہے اس کی قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب بندہ قبر میں چلا گیا وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، غریبوں کی مدد وہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتا، فلاں جو بھی نیکی کے رفائی کام ہیں، فلاں محبوب کے کام ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، تو وہ کون سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے اس کی قبر میں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایسا صدقہ جاریہ والا کام کرے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. مثلا مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، آپ نے پنکھا اپنے نام کا، اپنے والد کے نام کا لگوا دیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن پنکھا چلتا رہے گا، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے، اس کے
سائے میں، اس کی ٹھنڈک میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس بندے کو جس کے لیے یہ پنکھا لگایا گیا اس کی قبر میں ثواب ملتا ہے۔ فلٹر کا کام کرتی ہے جی، آج کے دور میں فلٹر کا کام۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، ان کا نام ہے سعد، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے میں والدہ کے لیے وہ کام کروں تو میری والدہ کو قبر میں ثواب ملے۔ فرمایا کہ اس وقت مدینے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تم پانی کا کنواں، پانی کا فلٹر لگوا دو، پانی کا انتظام کر دو، لوگ پانی حاصل کرتے رہیں گے، تیری والدہ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے کنواں کھدوا دیا اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کے اوپر لکھا حاضر ام سعد، یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اور ہمیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ مرنے کے بعد بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ انہوں نے صحابی نے کام کیا اور تعلیم میرے نبی نے دی اور بتایا کہ یہ کام کرو گے تو میری والدہ کو قبر میں ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ والا کام، جو ہم اس طرح کریں تو ہمارے مرحوم کو اس کی قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا پوچھا کہ دوسرا کون سا کام ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا و عظیم کام ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تم کسی کو قرآن کی تعلیم سکھا دو۔ نبی کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب مجمع میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وہ ہے، سب سے اچھے مرتبے والا وہ ہے جس کی بڑی لینڈ کروزر ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، شہرت ہے، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں عزت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ عزت اسی کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے دین کے لیے اپنا سر جھکایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو سیکھا دوسروں کو سکھایا، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے، سب سے بلند مرتبہ وہ ہے۔